حضرت گرامی قدر دامت برکاتہم جامعہ اشرفیہ کے تمام ذمہ داران و کارپردازان، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز اور میرے دوستوں اور بھائی، میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے اور اپنے لیے اسے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج یہاں جامعہ اشرفیہ کے جامعہ مسجد میں اور نماز جمعہ کے اجتماع میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اکابر علماء اور طلباء کا پاکیزہ ماحول مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ اس ماحول میں چند لمحے گزارنا بھی پوری زندگی کا ایک قیمتی حصہ بن جاتا ہے جو اخروی نجات کی امید پیدا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہماری نسبت جن اکابر و اسلاف کے ساتھ ہے، اگر ہم چند صدیاں پیچھے جائیں تو بر صغیر کی تاریخ ہماری ہی اکابر کی قربانیوں سے مزین ہے۔ آزادی کے لیے ان کی قربانیاں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کی قربانیاں، قرآن حدیث اور فقہ اسلامی کے فروغ کے لیے ان کی قربانیاں، اور آج اگر ہم اور آپ مدرسے اور مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کے علوم سے آراستہ ہو رہے ہیں، یہ سب ہمارے انہی اکابرین کی مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے، انہی کی محنتیں ہیں، انہی کے مجاہدے ہیں، انہی کی ریاضتیں ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ ماحول نصیب کیا ہے۔ ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں۔ ہر زمانے میں اہل علم کے اندر کسی نہ کسی مسئلے پر تو اختلاف رائے آ ہی جاتا ہے، اور میرا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر نے اگر ایک دوسرے سے علمی اختلاف کیا ہے تو وہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد خلوص نیت کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔
اسی لیے اس طرح کے اختلاف کو ممدوح سمجھا جاتا ہے۔ ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے پاس ہماری 2 یا 3 کتابیں آ جاتی ہیں، 2 کتابوں میں ہم مطمئن ہیں، تیسری کتاب میں ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اب ایک طالب علم اطمینان کے لیے دوسرے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ بتائیں کہ اس سے اس استاد کی قدر منزلت کم ہو سکتی ہے؟ پھر بھی استاد ہے، ہر لحاظ سے مستحق ادب ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر کے درسگاہ میں ہم کسی ایک موضوع پر ایک استاد سے مطمئن ہیں تو دوسرے موضوع پر کسی دوسرے استاد سے زیادہ مطمئن ہیں، تو یہ تو طالب علم کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس چیز میں اگر ہم بٹ جاتے ہیں تو یہ سوائے ہمارے تنگ نظری کے اور ہماری حماقت کے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آج بڑے آزمائش کے دن ہیں ہمارے اوپر، خصوصاً ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے طلباء کہ آج دنیا کو آپ کے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کی درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ کے حدیث کی کتاب اور درسگاہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آپ جب مدرسے میں فقہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کیا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ دنیا کو اختلاف پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کسی کو دوسرے فرقے کے مخالفت میں ذہن دے رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جب ہمارا استاد کسی مسئلے پہ بحث کرتا ہے اور مختلف ائمہ کے دلائل کو سامنے رکھتا ہے اور ایک امام کے قول کو ترجیح پر دلائل دیتا ہے، کتنا عظیم الشان علمی ذخیرہ وہ نئی نسل کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ ان جاہلوں کو ہم یہ بات سمجھائیں کیسے کہ تم کہاں بیٹھے ہو، اور فکر ان کو یہ ہے کہ دینی مدرسے کے طالب علم کو عصری علوم بھی آنے چاہیے، اسے انگریزی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ یہ بھی آنی چاہیے۔ تو ہم نے کب انکار کیا ہے اس کا؟ انکار تو آپ نے کیا جب علی گڑھ مدرسہ کھولا، تو اس میں آپ نے قرآن کو بھی نکال دیا، تفسیر کو بھی نکال دیا، حدیث کو بھی نکال دیا، فقہ کو بھی نکال دیا، اور بر صغیر کی زبان فارسی تھی اور ہمارے سارے علوم کی بنیاد فارسی زبان تھی، اس کو بھی خارج کر دیا۔ علوم کو اگر خارج کیا ہے تو اس کے مجرم بھی تو تم ہو۔ ہم نے تو انکار نہیں کیا۔
اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا سے واپس ہندوستان تشریف لائے، 1 سال کا عرصہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، مگر اس پیرانسانی کے باوجود ہندوستان کے چند عظیم المرتبت شخصیات کو ساتھ لے کر اس حالت میں بھی علی گڑھ گئے اور ان کو احساس دلایا کہ نصاب کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے، آئیں ہم ایک ہی نصاب تیار کریں اور اسے پڑھیں۔ لیکن ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا گیا، پاکستان بن گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہما، دونوں نے مجھے خود کہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ہم تعلیم کو ایک کریں، نصاب ایک بنائیں، اور ان کو پذیرائی نہیں ملی اور 4 سال انتظار کیا، 4 سال کے بعد دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ تو آج تک تقسیم ہے تو تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تقسیم ہے، اور پھر جو دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا؟ تم نے اس کی دینی شناخت کو ختم کر دیا۔ تو اس اعتبار سے جو ان کے عزائم ہیں، چاہے جتنے بھی الفاظ ان کے معصوم ہوں، ہمیشہ وہ اپنی جو انتہائی مجرمانہ مہم جوئی ہوتی ہے اس کا آغاز وہ دنیا میں ہمیشہ معصوم جملوں سے کرتے ہیں، خیرخواہی کی جملوں سے کرتے ہیں، لیکن ان خیرخواہی کی جملوں کے پیچھے زہر ہوا کرتا ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ان حالات کو سوچنا ہوگا، اور پھر جب ہمارے اوپر ایسی حکومتیں مسلط کر دی جاتی ہیں کہ جن کے چہرے تو کچھ پاکستانیوں سے ملتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ مغرب کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچتا اسی طرح سے، وہ منصوبہ بندی اسی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب دنیا کا یہود، مغرب کا انداز فکر مذہب کے خلاف، اسلام دشمن قوتوں کو اور ان کے فتنوں کو جس طرح وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، جس طرح انہیں پشتپناہی دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر ہم ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر ہماری سادگی پہ بھی ماتم کیجیے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بیل سے دودھ کے دار کی امید رکھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔
مذہبی قوتیں جو اسلام کی علم بردار ہیں، انہیں مذہبی نفرتوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ فرقے ہیں، فرقوں کے تعصبات ہیں، ان کو ابھارنا، ان میں شدت پیدا کرنا، یہ کیا مشکل کام ہے ان لوگوں کی۔ ایک مولوی صاحب ہی کو خریدنا ہوتا ہے نا، بس اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس آگ کے جو نتائج ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ماحول پہ ذرا نظر ڈالیں تو تاریخ میں کتنے ڈاکٹر عادل خان ہم سے جدا ہو گئے اور اس کا نشانہ بنے ہیں۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ لوگ کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتے ہیں، میں کچھ اور زاویے سے مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ ہمارا آئین ہر حکمران کو پابند کرتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے گا تو قرآن و سنت کے مطابق کرے گا۔ لیکن مذہبی دنیا کو سیاسی قوت نہیں بننے دینا چاہتے، تاکہ قانون بنانے والوں کے اندر قرآن و سنت کا علم ہی نہ ہو تو کس طرح قانون بنے گا؟ اور جب وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں کریں گے، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، حضرت بھی ان کے رکن ہیں، 98% تک تمام کے تمام یہ جو سفارشات ہیں وہ فقہ حنفی کتابیں، لیکن 100% سفارشات پر اتفاق کرائے ہیں کہ وہ ہیں قرآن و سنت کتاب۔ اب ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ قانون سازی کرے؟ لیکن اس قانون سازی کا جو علم بردار طبقہ ہے، بجائے اس کے کہ ان کی توانائیاں مجتمع ہوں اور ان کا ہاتھ حکمرانوں کے گریبان میں پڑے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑے کہ اپنا فرض پورا کرو، وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچنے نہیں دیتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں رہیں، توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی رہیں۔ زندگی اسی میں گزر گئی، نئی نسل کے سامنے تو معاملہ نیا ہوتا ہے، لیکن ہماری تو زندگی اسی میں گزر گئی۔ اب ایسی صورتحال میں سیاسی قوت کو اٹھانا ہے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک معتبر سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو سیاسی قوت بننا چاہیے۔ قوت کے معنی قوت ہے۔ میں ایک دفعہ ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک موضوع پہ بحث کی ہے۔ کوئی تجویز تھی ہندوستان میں اس زمانے میں امارت شرعیہ کے حوالے سے، تو آپ نے دوسرے علماء کرام سے کچھ تھوڑا اختلاف رائے کیا ہے
اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزلہ رکن کے، اگر قوت موجود نہیں تو امارت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قوت بھی پیدا کرنی ہے یا نہیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں نعرے خلافت راشدہ زندہ باد۔ وہ خلافت راشدہ نعروں والی چیز نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ایک نظام ہے جس نے حکومت کی ہے، جس نے عدل دیا ہے، جس نے ادارے دیے ہیں، قرآن و سنت کے روشنی میں لوگوں کو ایک نظام عطا کیا ہے، امن عطا کیا ہے، روزگار عطا کیا ہے۔ اور معاف فرمائی، میں خانقاہی لوگوں کے سامنے جب بیٹھ کر بات کرتا ہوں تو ذرا ڈرتا بھی ہوں تھوڑا ان سے، کیونکہ صرف وہ خانقاہ کے اندر مراقبے میں اللہ اللہ کرتے کرتے اور اپنے اندر کی کثافتوں کو روحانی لطافتوں میں تبدیل کرنے کے کام کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں، اور میں اس دوسرے کام کو مجاہدہ کہتا ہوں جو باطل نظام کے مقابلے میں ایک حق نظام کی نفاذ کی جد و جہد ہو، یہ مجاہدہ ہے۔ ہم نے اس کو کہا یہ تو سیاسی لوگ ہیں۔ اب سیاسی لوگوں کا معنی یہ کہ پھر ہم مسلم لیگ کی طرح ہیں، پیپلز پارٹی کی طرح ہیں، پی ٹی آئی کی طرح ہیں، وہ اس طرح ختم بات۔ یہ ذہن کب تبدیل ہوگا؟ آپ سیاست کے شرعی معنی اور شرعی تصور کس طرح متعارف کرائیں گے دنیا میں؟ ہمارے نزدیک جو سیاست کا مفہوم ہے، جو سیاست کا تصور ہے، جو سیاست کی تشریح ہے، تاریخ اسلام کی 500 سے زیادہ کتابیں سیاست شرعیہ پہ لکھی گئی ہیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن دنیا کے گردآلود ماحول میں غائب ہو گیا۔ اور اگر اس ماحول میں جمعیت علماء اسلام کچھ کام کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ مولوی صاحب کی تنقید کرنے والا بنتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور گناہگار انسان، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقوی میں اکابر سے کوئی نسبت ہے ہماری، لیکن اپنے اکابر سے ایک نسبت تو ہے، اس نسبت کے ہم دعوے دار تو ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا اور جلسوں میں بھی کہا کہ جب میں سیاسی محاذ پہ کام کرتا ہوں تو میری طرف اس انگلی کے ساتھ اشارہ مت کرو جو آپ ایک مسلک کے حوالے سے اشارہ کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، امت مسلمہ کی، قوم کی، اور اس حوالے سے دینی اسلام کو متعارف کرانے کی۔ اس نہج پر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر، اور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سب میدان عمل میں نکلیں اور مدرسوں کو ہی خالی کر دیں، ایسا بھی نہیں۔ مدرسہ ہماری اساس ہے، مدرسے کی بھی ضرورت ہے، خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، تصنیف و تحقیق کی بھی ضرورت ہے، وعظ و تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے شعبے میں کام کرے، لیکن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، ایک دوسرے کو تقویت دینے کا ذریعہ بنے، اس کے ٹانگیں کھینچنے کا نہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریوں پہ نظر رکھ کر پھر تنقید کرنے کا نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة نفرها۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اعوذ باللہ من صاحب خدیعۃ ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة نفرها۔ عیبوں کو تلاش کر کے، کمزوریوں کو تلاش کر کے اچھالنا اور اچھائیوں کو دبانا، ہر اچھائی میں کمزوری تلاش کرنا، اگر یہ کام ہم شروع کر دیں تو میرے خیال میں نہ آپ کا کوئی درس قابل قبول ہوگا، نہ آپ کی کوئی کتاب قابل قبول ہوگی۔ مجموعی مقصد کو سامنے رکھنا۔ اگر میرا ذاتی مفاد نہیں ہے تو پھر یہ ساری تحریک بے سود ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے ہمارے اکابر؟ تو ہمیں اپنی تمام تر کمزوریوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی لغزشوں اور خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اسی سے ہمیں ہدایت چاہیے۔ وہی خیر و شر کا مالک ہے، وہی ہدایت کا مالک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی بخشش کا مالک ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہی حیات و موت کا مالک ہے۔ تو پھر ہم انسانوں کو خوشامد کیوں کریں گے؟ کیوں خوشامد کریں انسان؟ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اگر ہماری نظر اللہ پر ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے فن خوان کرتے ہیں جی، آپ کو اتنا سامنا نہیں ہوتا، ان سے اتنا ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو حفاظت کی ہے کہ مچھر کے برابر بھی ان کے کوئی روب داب ہمارے دلوں پہ نہیں آتا۔ ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کا بھی، اور ہمارے اپنے جو بھائی دوست ہیں سب ساتھیوں کا، کہ رب العزت ان کو بہت اجر عطا فرمائے، جامعہ شفیہ کو دینی خدمات کا تسلسل برقرار رکھنے اور اس میں اللہ ان کو ادامہ عطا کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلے زندہ و تابندہ رکھے۔ میں نے کچھ 5-7 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، اس کے لیے بھی معذرت خواہ، اور جامعہ شفیع جیسے مدارس و مساجد میں ٹائم کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔